رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور حور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے بارش کو دیکھ رہی تھی۔ کل اس کی شادی تھی، گھر میں ہر طرف خوشیاں تھیں، لیکن حور کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا کوئی بھولا ہوا باب دوبارہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ حور کی والدہ نے ایک پرانا سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ حور نے حیرت سے لفافہ لیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ خط تمہیں شادی سے ایک رات پہلے ہی ملنا چاہیے تھا۔ حور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک زرد پڑا ہوا خط تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ حور، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں آج معلوم ہونی چاہیے، تم نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا، دھوکہ میں نے دیا تھا۔ حور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خط کے آخر میں صرف ایک نام لکھا تھا، زید۔ زید، وہی زید جس نے حور سے 5 سال پہلے محبت کی تھی، وہی زید جس نے اچانک اس کی زندگی سے خود کو نکال لیا تھا، اور وہی زید جسے حور نے سمجھا تھا کہ وہ اس سے کبھی سچا چاہتا ہی نہیں تھا۔ 5 سال پہلے حور ایک چھوٹے سے کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، کتابیں پڑھنا اور بارش دیکھنا اسے بہت پسند تھا۔ زید اسی کالج میں اس سے 1 سال سینئر تھا۔ ان کی پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ حور کتاب ڈھونڈ رہی تھی، جب اوپر والی شیلف سے کتاب نکالتے وہ نیچے گرنے لگی۔ اچانک کسی نے اسے پکڑ لیا۔ آپ کو کتاب چاہیے؟ پوری شیلف۔ حور نے سامنے حیرت سے دیکھا، زید مسکرا رہا تھا۔ مجھے تو کتاب ہی چاہیے۔ چلیں یہ لیجیے، پھر شیلف کو میں بعد میں سنبھال لوں گا۔ یہ ان کی معمولی سی ملاقات تھی، لیکن کچھ ملاقاتیں معمولی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور ایک دوسرے کی سادگی کو پسند کرنے لگے۔ ایک شخص پر مکمل بھروسہ کرنا پڑے تو کیا تم کر سکو گی؟ حور نے مسکرا کر جواب دیا، اگر وہ شخص واقعی بھروسے کے قابل ہوا۔ زید، پھر مجھ پر کرنا۔ حور نے پہلی بار نظریں چرا لیں۔ زید کے والد اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک امیر خاندان کی لڑکی چاہتے تھے۔ جب انہیں حور کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے زید کو سختی سے منع کر دیا۔ وہ ہر حال میں حور کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ زید کے والد شدید بیمار ہو گئے، گھر کے حالات بدلنے لگے اور مشکلات بڑھنے لگی۔ ایسے میں اس نے حور سے جھوٹ بول دیا، حور مت، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ حور نے اسے دیکھا، کیا یہ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، تو پھر اتنے سال جو کچھ تھا؟ زید نے نظریں چرا لیں، بس ایک غلط فہمی تھی۔ حور کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ وہ چلی گئی اور زید اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر حور نے وہ آنسو نہیں دیکھے۔ 5 سال گزر گئے، حور نے زید کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب اس کی شادی عادل سے ہونے والی تھی، جو ایک اچھا اور نرم مزاج انسان تھا۔ حور نے اسے اپنی زندگی کا نیا آغاز سمجھ کر قبول کر لیا۔ لیکن شادی سے ایک رات پہلے زید کا خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، میں تمہیں واپس مانگنے نہیں آ رہا، تمہاری خوشی کے لیے اب بھی سب سے اہم ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کا نیا فیصلہ کرنے سے پہلے میرے سچ سن لو اور اپنی زندگی کا نیا فیصلہ جھوٹ کی بنیاد پر نہ رکھو۔ حور کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اسے خط کے اندر سے ایک چھوٹی سی تصویر ملی۔ تصویر کے ساتھ لکھا تھا، یہ وہ جگہ جہاں میں نے تمہیں آخری بار جھوٹ بولا تھا۔ جو حور سمجھ گئی، وہ کالج کی پرانی لائبریری تھی۔ اگلی صبح وہ وہاں پر پہنچ گئی۔ بارش رک چکی تھی، لائبریری تقریباً خالی تھی۔ حور نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، وہ زید تھا۔ 5 سال بعد دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخر حور نے کہا، مجھے کیوں بلایا؟ زید نے آہستہ سے جواب دیا، صرف سچ بتانے کے لیے۔ اتنے سال بعد؟ کیونکہ اس وقت میں تمہیں اپنے مسائل میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، لیکن میں غلط تھا۔ مجھے فیصلہ چھپانے کے بجائے حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ حور خاموش رہی۔ زید نے کہا، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں تھا حور، میں صرف تمہیں اپنی مشکلات سے بچانا چاہتا تھا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تمہیں لگا کہ میرے لیے تمہاری محبت سے زیادہ آسان تمہارا جھوٹ ہوگا؟ زید خاموش رہا۔ حور نے کہا، میرے لیے فیصلہ خود کر لیا، شاید یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زید نے سر جھکا لیا، میں چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر حور نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ زید نے آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، اگر خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، تمہاری خوشی کے لیے دعا کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں حقیقت معلوم ہو۔ حور نے پہلی بار محسوس کیا کہ 5 سال بعد بھی اس کے دل میں زید کے لیے نفرت نہیں تھی، صرف ایک پرانا دکھ تھا۔ اسی وقت اس کا فون بجا، عادل کی کال تھی۔ حور نے فون اٹھایا، حور کہاں ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حور نے عادل کو سب کچھ سچ بتا دیا، اس نے زید کے بارے میں بھی بتایا اور اپنے دل کے بارے میں بھی۔ عادل نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا، حور، شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اگر تمہارے دل میں کسی اور کے لیے جگہ باقی ہے تو مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی مت کرنا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عادل نے کہا، معافی کی ضرورت نہیں، بس سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کچھ دن کے بعد حور کے گھر میں ایک سادہ سی تقریب تھی۔ اس دن نہ کوئی بڑی سجاوٹ تھی، نہ شور، صرف چند قریبی لوگ تھے۔ حور نے سفید لباس پہنا تھا، زید سامنے کھڑا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس بار ان کے درمیان کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ حور کے والد نے زید سے کہا، بیٹا، محبت صرف کسی ایک کو چاہنے کا نام نہیں، محبت سچائی، ذمہ داری اور احترام کا نام ہے۔ زید نے سر جھکا لیا، میں یہ بات بہت دیر میں سمجھا۔ حور مسکرا دی۔ زید نے آہستہ سے کہا، کیا مجھے ایک موقع دو گی؟ حور نے جواب دیا، موقع نہیں، اس بار ایک شرط ہے۔ کیا؟ زندگی کبھی میرے لیے کوئی فیصلہ خود مت کرنا۔ زید کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وعدہ؟ گھر کے باہر اب بھی بارش